بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 2 آپ کو ایک بار پھر اپنے یونٹ 5 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائمہ نصیر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے ہم اپنی آن لائن کلاسز میں بیٹا جی ہم صفحہ نمبر 96 تک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ صفحہ نمبر 97، 98 اور 99 پہ اسکپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ ہم صفحہ نمبر 101 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اپنی تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تیسری نشست میں ہم صفحہ نمبر 110 اور 111 کریں گے۔ کون سا صفحہ نمبر ہے؟ صفحہ نمبر 110 اور 111 کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام اپنے دونوں جو ہیں اپنی بک میں کرنے ہیں۔ بیٹا جی سب سے پہلے آپ اپنی بک میں پیج بنائیں، صفحہ نمبر 110 پہ۔ بہت آسان ہے، آپ نے جسٹ ریڈنگ کرنی ہے اور نیچے تھوڑا سا کام کرنے ہیں، آپ نے ٹائم بتانے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں ڈیٹ لکھو گے، CW لکھو گے اور آج کا دن لکھو گے۔ یہ آپ میتھس میں کر چکے ہو، اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے ٹائم بتانا، وقت بتائیں، صرف آپ نے اس کو اردو میں لکھنا ہے، آپ میتھس میں انگلش میں لکھتے ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ ایک بچہ گاڑی بس میں سوار ہو رہا ہے اور یہاں گھڑی جو ہے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جو اسمال ہینڈ ہے، چھوٹا ہاتھ ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے 8 پر ہے، اور جو بڑا ہے وہ 12 پر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوئی آپ کی 12 پہ ہے اور ایک سوئی جو ہے آپ کی 8 پہ ہے۔ جو سوئی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ ٹائم آپ بتاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 12 o'clock نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ کیا بتائیں گے؟ 8 o'clock، ٹھیک ہے۔ کیا ٹائم ہے؟ صبح کے 8 بجے شان کی اسکول بس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ 8 بجے اسکول بس آتی ہے تو اس میں سوار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ٹائم ہے؟ دوپہر 2 بجے شان کھانا کھاتا ہے۔ شان یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوپہر کا ٹائم ہے 2 بجے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی ریڈ ہینڈ ہے، اسمال ہینڈ ہے، وہ آپ نے ٹائم بتانے، 2 بجے اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ شام کے 5 بجے شان پارک میں کھیلتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 5 بجے ہوئے ہیں اور شان کھیل رہا ہے۔ رات کے 10 بجے شان سو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ 10 o'clock یا 10 بجے ہیں اور شان کیا ہے؟ سو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ نے ابھی جو یونٹ جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، آپ نے گنتی کے پریکٹس کی تھی۔ آپ نے ایک گاڑی میں 1 2 3 4 5 آپ نے ملایا تھا، اگر نہیں ملایا تو آپ ابھی ملا دیں۔ یہ صفحہ نمبر جو ہے کون سا تھا بیٹا جی؟ صفحہ نمبر 100 پہ، ٹھیک ہے۔ 100 پہ آپ کی گاڑی ہے۔ 1 2 3 آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہو گنتی کی۔ ویسے آپ سب ماشاءاللہ سب کو آتی ہے گنتی، اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے لکھیے، یہ کام آپ نے یہیں بک میں کرنے۔ 9 بجے ہیں لکھا ہوا ہے، یہ 9 بجے ہیں۔ یہاں کیا بجے ہے؟ 2 بجے ہیں، آپ نے 2 بجے ہیں لکھنا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ 3 بجے ہیں، آپ نے 3 بجے ہیں لکھنا ہے۔ اور یہاں 1 بجا ہے، آپ نے علی کش والا کاف ڈالنا ہے، 1 بجا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا جی نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ آپ نے CW لکھنا ہے، آج کی تاریخ لکھنی ہے اور آج کا دن لکھنا ہے۔ ابھی ہم پریکٹس کریں گے نون غنہ کی، ٹھیک ہے۔ نون غنہ یہ جو ہے، یہ نون غنہ کی آواز کیسی ہوتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ صوتیات ہے، یعنی اس سے آپ کی آواز بدل جاتی ہے۔ نون سے اور نون غنہ سے آپ کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ نون پڑھتے ہو یا نون غنہ پڑھتے ہو تو دونوں کی آواز پڑھنے میں فرق ہوتی ہے۔ میں غنہ ہوں، جب میرے اوپر نقطہ نہیں ہوتا تو میری آواز ناک سے نکالی جاتی ہے، جیسے ماں، ٹھیک ہے۔ مان، اب نون کا نقطہ ہوتا تو یہ مان ہوتا، نا کی ساؤنڈ ہوتی، لیکن یہ غنہ ہے اس لیے ماں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں ہم پہلے پریکٹس کرتے ہیں بیٹا جی، پھر یہاں نیچے آپ نے بک میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون غنہ کو الف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ ملانے سے بننے والے چند الفاظ یہ ہیں۔ یہ آپ نے جس پڑھنے، الف اور نون غنہ سے ملائیں وہاں، کہاں۔ واو اور نون غنہ سے ملائیں کانوں اور کتابوں۔ یہ اور نون غنہ سے ملائیں نہیں اور کہیں۔ یہ اور نون غنہ سے ملائیں میزیں اور باتیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی یہ والی ہے اور یہ جو ہے بڑی یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔
ابھی یہ جو کام ہے آپ کا، آپ جو ہیں یہ بک میں ابھی آپ لکھ سکتے ہو، بک میں ہی لکھ لیں زیادہ اچھا ہے، لیکن آپ کاپی میں لکھنا چاہو تو آپ یہ کام کاپی میں بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. زیادہ بہتر ہے آپ کا بک دونوں میں لکھ لو تو زیادہ بہتر ہے. جو بچے اگر لکھتے ہیں تو لکھ لیں، نہیں تو یہ انہی الفاظ کے یہ آپ کاپی میں بک میں کر لیں، اور ان الفاظ کے جو جملے ہیں وہ کاپی میں بنا لیں، ٹھیک ہے. دی ہوئی مثالوں کو دیکھتے ہوئے الفاظ لکھیں اور کاپی میں ان سے جملے بنائیں. زیادہ بہتر ہے آپ بیٹا جی جو میں آپ کو ابھی جملے بتاؤں گی آپ جملے کاپی میں لکھ لیں تو آپ کی ان الفاظ کی بھی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہ الفاظ آپ یہاں بک میں لکھیں اور جو ان کے جملے ہیں وہ آپ نے کاپی میں لکھنے، ٹھیک ہے. ابھی ہم ان سے پڑھیں گے 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے. الفاظ ہیں، اسی کو جب الفاظ میں ہم لکھیں گے بیٹا جی 5 6 سین الف 7 7 علامہ داٹھ 8 نون و 9 اور دال سین 10، ٹھیک ہے. یہ ہندسے میں لکھیں گے اردو میں، یہ اردو کے الفاظ میں لکھیں گے. اب یہ الف کے ساتھ یا الف اور نون غنہ کے ساتھ ہم کیسے لکھیں گے 7 کو، اس طرح چھوٹی جے کے ساتھ جو یہ اور نون غنہ چھوٹی جے کی اگزامپل ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے اور پڑھیں گے کیسے، اور جو بڑی جے اور نون غنہ کے ساتھ ہے وہ ہم کیسے لکھیں گے اور پڑھیں گے کیسے، ٹھیک ہے. ہم اس کی اب پریکٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا جی. پہلا آپ کے لیے 2 جو ہیں وہ ڈن ہیں، 5 پانچواں 5ویں 5ویں، ٹھیک ہے. یہ ویں ہیں اور یہ ویں ہیں، جیسے میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. کیا ہے، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، اور 5ویں جو ہے جیسے آپ کسی بچے کا بتائیں کہ وہ کلاس میں یا جماعت میں 5ویں نمبر پر آیا. یہ دونوں سیم لکھے جاتے ہیں بیٹا جی، لیکن ان میں پڑھنے میں فرق ہے. یہ آپ نے زیر کے ساتھ پڑھنے ہیں اور یہ زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس طرح جملے میں بھی فرق آ جائے گا. 6 چھٹا، ٹھیک ہے. آج چھٹا دن ہے، اس طرح ہم کہتے ہیں. چھٹی، جیسے میں چھٹی جماعت میں پڑھتا ہوں. اور چھٹے، ٹھیک ہے. یا وہ فلاں جس کسی بچے کا نام لگے کہ وہ چھٹے دن آئے گا، ٹھیک ہے. اس طرح آپ جو ہے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے 7 سین علی 7 7 7واں 7ویں، اس کے نیچے بیٹا جی زیر ڈال دیں، ٹھیک ہے. کمپیوٹر رائٹنگ مجھ سے زیر نہیں پڑی، آپ زیر ڈال دیں. یہ واؤ کے نیچے بھی زیر، اس واؤ کے نیچے بھی زیر، اور اس واؤ کے نیچے بھی آپ زیر ڈال دیں. یہاں کچھ نہیں ڈالنا، یہ آپ زبر کی ساؤنڈ پڑھیں گے. 7ویں اور 7ویں، آپ نے یہ ڈفرنس رکھنا ہے بیٹا جی. یہاں زیر ڈالیں گے 7ویں ہو جائے گا اور یہ 7ویں ہو جائے گا. 8 8واں 8ویں اور 8ویں، یہاں زیر ڈالنی ہے آپ نے. 9 9واں 9ویں 9ویں، یہاں زیر ڈالنی ہے، یہاں زبر کی ساؤنڈ پڑھنی ہے. 10 10واں 10ویں اور 10ویں، ٹھیک ہے. یہ 10ویں، جیسے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جیسے احمد 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اور 10ویں ویں میں آپ نے جو ہے 10ویں، جیسے جو ہے آپ کسی بچے کا نام لے سکتے ہو، جیسے جو ہے آپ لے سکتے ہو موسیٰ دوڑ میں 10ویں نمبر پر آیا، ٹھیک ہے. یہ 10ویں ہوگا. لیکن آپ جب موسیٰ کا یہ جملہ بناؤ گے موسیٰ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے تو واؤ کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ڈفرنس آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. یہ کام آپ نے یہ والا جو میں نے لکھا ہوا یہ سارا بک میں لکھنا ہے. جو آپ نیکسٹ پیج پہ جملے بنانے ہیں وہ آپ نے اپنی کاپی میں، ٹھیک ہے. بیٹا جی یہ جملے آپ اپنی کاپی میں بناؤ گے. آپ نے سب سے پہلے جماعت کا کام لکھیں کاپی میں، یہاں دن لکھیں اور اس سائڈ پہ آپ آج کی ڈیٹ لکھیں. سرگرمی میں لکھیں جملے بنائیں. یا آپ نے الفاظ لکھنے اور یہاں جملے لکھنے. تو یہ آپ نے 5 کا جملہ بنانا ہے، 5واں کا بنانا ہے، 5ویں کا. یہ چھوٹی یہ میں نے اس لیے ڈالی ہے بیٹا جی، مجھ سے کمپیوٹر رائٹنگ میں یہاں زیر نہیں پڑ رہی تھی، اس لیے جو ہے آپ نے یہاں زیر ڈالنی ہے. یہ آگے چھوٹی یہ نہیں لکھنی. 5ویں اس کو پڑھنا ہے، اس کو 5ویں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ جو ہے کہ جیسے آپ یہ لکھ لیں کہ مریم 5ویں جماعت میں پڑھتی ہے اس میں، اور 5ویں جیسے مریم دوڑ میں 5ویں نمبر پر آئی، اس میں آپ نے ڈفرنس رکھنے. یہ بڑی یہ والا رکھنا ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ چھٹی ہے، سوری یہاں آپ 2 نقطے اور ڈال دیں، ٹھیک ہے. یہ چھٹی 8ویں 8ویں 9واں 7واں اور
10वीं, ये 10वीं लिखना है, 10वें नहीं लिखना। अगर आप 10वीं बनाना चाहते हो, 2 बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये भी ठीक है। बेटा जी आज के लिए इतने ही काफ़ी है। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।